کیا کہتے ہیں، یوسف کے بھائی آئے اور وہ حاضر ہوئے ان کے، انہوں نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہیں پہچان سکے. اچھا جی، آیت نمبر 59. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اور جب انہوں نے تیار کروایا بِجَهَازِهِمْ ان کا سامان، قَالَ تُؤْتُونِي، لے کر آؤ میرے پاس، بِأَخٍ لَكُمْ اپنے بھائی کو، مِنْ أَبِيكُمْ جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، أَلَا تَرَوْنَ کیا نہیں تم دیکھتے، أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ کہ میں پورا دیتا ہوں پیمانہ، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. اچھا جی، اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے بھائی انٹر ہوتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں، ایک ٹائم ہے، اگر آپ پیچھے جتنی بھی آیتیں آپ نے پڑھی ہیں یہ والے لاسٹ رکوع سے پہلے تک، اس میں یوسف علیہ السلام کی اسٹرگل کا پیریڈ ہے، مشکلات کا دور ہے. اور اب آپ یہاں سے پڑھیں گے یوسف علیہ السلام کی راحتوں کا دور. یہ ان کے لائف کے سمجھ میں دو پورشن ہو گئے. صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا، یاد رکھیے گا یہ بات. صحیح ہے، کس وجہ سے قرار دیے آپ اور میں غور کر رہے ہیں نا، اس میں کتنے پوائنٹس ہمیں مل رہے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں مشکلات کا وہ دور ہے کہ سب چیزیں سیٹ ہے، اپنے والد کے پاس ہیں، خواب بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابھی تو خواب بھی نہیں بیان کیا ہوتا ہے بھائیوں سے، اور بھائیوں کی چال سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایٹ لاسٹ کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے. کنویں میں سے جو قافلہ اٹھاتا ہے وہ قافلہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ قافلہ بھی جا کے بیچ دیتے ہیں. یہاں پہ جب وہ بیچتا ہے تو صحیح ہے، عزیز مصر کے ایک پناہ مل جاتی ہے. اپنا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے، خیر چلیں تھوڑا سا اچھے لوگ نظر آتے ہیں، تھوڑے دن وہاں پہ نہیں ہوتے تو یہ اس کی عورت کا چکر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ وہ اس مشکل میں رہتے ہیں کہ وہ ٹارچر کر رہی ہے، یعنی وہ مینٹلی ٹارچر کر رہی ہے ان کو، اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو. وہ کہتے ہیں اللہ مجھے قید خانہ میں ڈال دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں. اب قید خانے میں رہ رہے ہیں، سالوں رہ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کتنے سال، 4 سال 5 سال، جو ایک فگر ہے اس سے وہ انفر ہوتا ہے کہ وہ 10 ایئرس، جو عربی میں لگتا ہے 10 ایئرس کے مطلب اس میں کہ 10 سال کے اندر اندر کوئی وہ ایک ہوگا فگر اس کا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب وہ نکلنے کا ٹائم آتا ہے، وہ بھول جاتا ہے قید خانے کا ساتھی بیان کرنا. صحیح ہے، جب وہ بھول جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو ایک عرصے کے بعد یاد آتا ہے، اب وہ حضرت یوسف کے پاس آتا ہے. یہاں پہ حضرت یوسف کہتے ہیں میں نے نکلنا نہیں ہے جب تک کہ میں کلیئر نہ ہو جاؤں. اب یہاں سے ان کی کیا ہوتی ہے، جب وہ نکلتے ہیں ان کو عزت ملتی ہے، ان کو جگہ دیتے ہیں. اب یہاں پہ ان کے بھائی بھی ان کو نظر آ جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں اب آپ یہ ساری، یعنی یہ دیکھیں اللہ قرآن میں جو کہتے ہیں نا سورہ الم نشرح میں، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ کیا آسانی ہے. تو یہ دکھ رہی ہے آپ کو، تنگی کے ساتھ آسانی. اچھا، اب کیا ہوا، جب وہ داخل ہوتے ہیں وہ ان کو پہچان لیتے ہیں، جب ان کا سامان تیار کرتے ہیں. اچھا، اب یہ خزائن الارض پہ ہوتے ہیں نا، زمین کے خزانوں کے مالک بنے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر نظر جو آتی ہے بات یہاں پہ کہ وہ تیار کرتے ہیں ان کا سامان. بارٹر سسٹم چل رہا ہے اس دور کا، اگلی آیتوں سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ تم لاؤ اپنے باپ کو، اپنے باپ والے، اپنے باپ کی جو تمہارے باپ کی طرف سے جو بھائی ہے وہ لے کر اس کو لے لاؤ. اچھا، اب یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے باپ کی طرف سے جو بھائی، تو ان کی مائیں الگ تھی. صحیح ہے، یہ اور بھی کلیئر ہو جاتے ہیں سائڈ سے. اور تم دیکھتے نہیں ہو، میں تو تمہیں پورا دے رہا ہوں نا پورا تم کو جو تمہارا بنتا ہے حساب کتاب اسی طرح سے دے رہا ہوں، بلکہ میں تو تمہاری بڑی اچھی مہمان نوازی بھی کرتا ہوں. تو اب تم جاؤ ان کو لے کر آؤ. اچھا، ان کو فکر کس کی فوراً پڑ گئی، اپنے بھائی کی چھوٹے، کہ اس کا کیا ہوا، مطلب وہ اس کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے جب میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے. اچھا، اب کیا ہوا، آیت نمبر 60 دیکھیں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، تو اگر نہ تم لاؤ گے میرے پاس اسے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو سمجھ لو کہ نہیں ہے کوئی غلہ تمہارے لیے میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا. آیت نمبر 61. قال، انہوں نے کہا سنراود، جلد ہم آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے، عنہ اس کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور اس کو اس کے بارے میں، اباؤ اس کے والد کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ ایسے ہی کریں گے. اب کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے پاس اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے نا تو اب میرے پاس مت آنا، میں نے نہیں دینا تمہیں اس کا تول، یعنی اس کے غلہ جو ہے نا وہ میں نہیں دینے والا تمہیں. اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی جب تک وہ بندہ نہیں آئے گا تو اس کو نہیں دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر پیسہ لے کے جایا جاتا ہے اور بہت لمیٹڈ ملتا ہے جو بھی غلہ ہوتا ہے، کیونکہ کرائسس چل رہے ہوتے ہیں.
کنٹری میں، اور جیسا کہ قحط سالی ہوتی ہے اور غلہ کم ہوتا ہے، تو پیسے جو ہے ہمارے یہاں اس کو پیسوں کے مقابلے میں اگر پیسے آپ زیادہ بھی دیں گے تو بھی لمیٹڈ چیز ہی ملے گی جو افراد ہیں اس کے جتنی ملتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا تھا جب چینی کی شارٹیج ہوئی تھی ہمارے یہاں، تو وہ زیادہ کتنے کلو سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے تھے نا. تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہ تھا، اور جو آدمی نہیں ہے، جو بچہ نہیں آئے گا یا جو بھی گھر کا فرد نہیں آئے گا تو اس کو جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا. ان کو کیسے معلوم تھا کہ ظاہر ہے ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ اس گھر میں اتنے فیملی ممبرز ہیں، اتنے لوگ ہیں، تو وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ دیتے ہیں. اچھا جی، اب انہوں نے کہا اچھا صحیح ہے، ہم اپنے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم ایسا ہی کریں گے. آیت نمبر 62، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا، اور کہا اس کے خادموں میں سے اپنے خادموں کو کہ اجعلوا رکھ دو بضاعتهم، ان کی نقدی، فی رحالہم، ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اسے پہچان لے، اذا انقلبوا، جب وہ لوٹ کر جائے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر لوٹ کر آئیں. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ ان کو کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم کو کہ ان کی جو پونجی ہے نا وہ دوبارہ انہیں کے سامان میں رکھ دو، تاکہ یہ پہچان لیں کہ انہوں نے جو پیسہ لے کر ہمیں دیا تھا وہ ہم نے دوبارہ ان کو دے دیا ہے، اور یہ دوبارہ اس طرح سے آئیں گے لینے کے لیے غلہ. اچھا، اب یہ جو انہوں نے آرڈر کیا یہ الاؤ تھا نہیں الاؤ تھا؟ صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خزائن الارض کے اوپر مقرر ہے، تو ان کے پاس ہوگی نا کوئی، ان کو اتھارٹی ملی ہوئی ہوگی، ان کی اپنی جو ایک ہوتا ہے نا بندے کو اللہ جیسے کہ دی جاتی ہے کوئی خاص طور پر کوئی عہدہ جب دیا جاتا ہے تو اس کو کوئی فیسلٹیز بھی دی جاتی ہے، یا ان کو اپنی طرف سے جو مل رہی ہوگی کمائی وغیرہ جو بھی، تو اس حساب سے بھی وہ اس طرح سے کر سکتے تھے اور اپنے خادم سے ہی کروا رہے تھے، کوئی چوری چھپے انہوں نے کوئی کام نہیں کروایا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ حفیظ علیم ہے، وہ امین ہے، امانت دار ہیں، وہ خائن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہی تو کہا شروع میں بھی کہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو اللہ کبھی بھی کامیاب نہیں کرنے دیتے، نہیں ہونے دیتے. تو یہ تو کوئی یہ خیانت نہیں تھی، یعنی یہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا جو بھی اس زمانے کے حساب سے سسٹم تھا، یہ جو ان کی سیٹ کی وجہ سے ان کو ملی ہوئی ہوں گے پاورز، اس کو یوز کر رہے ہیں. آیت نمبر 63 میں دیکھیں، فلما رجعوا، پھر جب وہ پہنچے، الی ابیہم، اپنے باپ کے پاس، قالوا، ان سب نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، منع، انکار کر دیا گیا ہے، منا، ہمیں، الکیل، غلہ دینے سے، فارسل معنا، تو بھیج دیجئے ہمارے ساتھ، اخوانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم غلہ لا سکے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اب کیا کہتے ہیں جب وہ پلٹے اپنے والد کے پاس، انہوں نے کہا، والد ہمیں تو بھائی روک دیا گیا، ہمیں تو غلہ نہیں دیا گیا، یعنی اب بھائی کے حصے کا غلہ تو ہمیں نہیں ملا، آپ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، ہم غلہ تاکہ لا سکیں اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. تو اب کیا ہوا؟ والد کیا کہتے تھے کہ 64 میں کہتے، قال هل آمنکم، حضرت یعقوب نے کہا کیا میں تم پر بھروسہ کروں، علیہ، اس کے معاملے پر، الا، مگر، کما منتکم، جیسا کہ میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر، علی اخیہ، اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل، اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، تو اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہ اللہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ والد نے کہا کہ کیا میں تم پر بھروسہ کروں ایسے جیسا کہ اس سے پہلے میں نے تم پر اس کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھروسہ کیا تھا، میں کیسے تم پہ بھروسہ کروں؟ یعنی تم لوگ کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، اس سے پہلے تم اس کو بھی اسی طرح لے گئے اور پھر وہ واپس کبھی نہیں آیا. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ویسے بھی اللہ ہی بہترین حفاظت کرتے اور اللہ ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اور یعنی بتا دیا ان کو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم نے کیا کیا تھا. اچھا جی، اور اسی لیے وہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ والد کا بھروسہ ان پر سے اٹھ گیا. اچھا آپ یہ دیکھیں، یہ بھی سزا ان کو مل رہی ہے. یہ چاہ رہے تھے باپ کی ساری توجہ ہماری طرف آ جائے، جب یوسف کو قتل کر دیں گے ہم، یہ یوسف دور ہو جائے گا نظروں سے تو ہماری طرف باپ کی ساری توجہ ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں انہوں نے یہ چال چلی اور یہ ناکام ہوا اپنی چال میں. پھر وہ یہ بات آپ دیکھ لیں، خیانت کرنے والوں کی چال کو کبھی اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتے. آج ہمارے آپ دیکھ لیں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، دو لوگوں نے مل کر، میاں بیوی نے مل کر فلاں بندے کو پیسوں کے لیے مار دیا، یا شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد پکڑے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی اور زیادہ بری ہو جاتی ہے، گھٹیا ہو جاتی ہے. تو کیا فائدہ ہے یہ سارے کام کرنے کا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ
نتیجے جو ہے نا یہ اس طرح نکلتے ہیں. انسان پھر بھی جو ہے نا اس سے نصیحت نہیں حاصل کر رہا ہوتا ہے, اور جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا. تو اللہ سے مانگے, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے اور اپنے معاملات کو اچھائی کے ساتھ اور نیک نیتی سے جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کرے, ورنہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا, اس دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں. آیت نمبر 65, وَلَمَّا فَتَحُوا, اور جب انہوں نے کھولا متاعہم اپنا سامان, وَجَدُوا بِضَاعَتَهُم, تو انہوں نے پائی اپنی نقدی, رُدَّتْ إِلَيْهِمْ, جو لوٹا دی گئی تھی ان کی طرف. قالوا, ان سب نے کہا, یا ابانا, اے ہمارے والد, ما نبغی, ہمیں اور کیا چاہیے, هذه بضاعتنا, یہ ہے ہماری پونجی, ردت الینا, ردت یعنی رد کہتے ہیں پلٹا دینے کو, یعنی لوٹا دینے کو, تو لوٹا دی گئی ہے جو ہماری طرف. ونمیر اہلنا, اور ہم مدد لائیں گے ہمارے اہل کے لیے. ونحفظ اخانا, اور ہم حفاظت کریں گے ہمارے بھائی کی. ونزداد, اور ہمیں زیادہ ملے گا. کیلا, ناپ, بعیر, ایک اونٹ کے برابر, یعنی اونٹ برابر ناپ, یا اونٹ برابر گلہ. اونٹ, ایک اونٹ بھرا بھر گلہ, یعنی پورا اونٹ بھر کے ہم لائیں گے. بولنے کا مقصد یہ, ذالک کیل یسیر, یہ کیل, یہ گلہ جو ہے وہ یسیر بہت کم ہے. اچھا جی, اب کیا کہتے ہیں یہاں پہ, یعنی یہ گلہ یسیر بہت آسان ہے, یہ فری کا مل رہا ہے. اب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک تو اپنے والد سے بولا کہ بھئی اس کو بھیجیں, اور ہمیں نہیں ملا اس کا غلہ, اور یہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا اچھا صحیح, اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والے, تم نے اس سے پہلے بھی کیا کیا تھا یوسف کے حوالے سے. تو جب انہوں نے اپنا کھولا سامان تو اس میں ان کو پونجی مل گئی ان کی. تو کہتے ہیں دیکھیں ہمیں یہ لوٹا دی گئی ہے, اور اب یعنی ہم دوبارہ جائیں گے, اور یہ ہمارا سامان جو لوٹا دیا گیا ہے, ان کو یہ پتا تھا ہمیں لوٹایا ہی گیا ہے, اور اب ہم اور مزید لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے, اور ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے, اور یہ ہمیں مفت کا غلہ اور بھی زیادہ مل جائے گا. اور یہ غلہ تو بہت کم ہے جو ہمارا ہے, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہر بچے یا ہر فرد کے مطابق ملتا تھا نا. تو اسی طریقے سے اب جب یہاں پہ اتنے سارے ماشاءاللہ بھائی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے والے افراد جب ہوتے ہیں تو پھر ہر چیز جو آپ کی اس کے برابر بھی ہوتی تب بھی وہ کم پڑنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ بھی یہی اس چیز کے اوپر تھے کہ بھائی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ان کو مل گیا, تو اب ان کو موقع ملا دوبارہ جانے کا, اور حضرت یوسف نے اسی لیے وہ ڈال دیا تھا کہ یہ پہچان نہیں اور یہ دوبارہ آئیں گے. صحیح ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوا, آیت نمبر 66 میں دیکھیں. قال لن ارسلہ, یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ, ہرگز میں نہیں بھیجوں گا اسے, معکم تم لوگوں کے ساتھ, حتی تؤتونی موثقا, یہاں تک کہ تم مجھے دو پکا وعدہ, من اللہ, اللہ کا, لتأتوننی, کہ تم ضرور لاؤ گے اسے میرے پاس بھی اسے, الا مگر ان یحاط بکم, کہ گھیر ہی لیا جائے تم کو. فلما آتوہ, پھر جب دے دیا انہوں نے باپ کو, یعنی اس کا اپنا وعدہ دے دیا, موثقہم, اپنا پکا وعدہ. قال اللہ, تو یعقوب نے کہا اللہ, علی ما نقول, اس پر جو بھی ہم کہہ رہے ہیں, وکیل, نگہبان ہے. اچھا جی, اب کیا ہوا ایٹ لاسٹ, حضرت یعقوب کو بھیجنا تو تھا ہی, تو کہا پہلے تو کہا ہرگز میں سے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا, یعنی ان کا دل تو نہیں تھا بھیجنے کا, لیکن ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے انہیں بھیجنا تو پڑا ہی تھا. تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ تم مجھے پکا وعدہ دو, اللہ کا وعدہ کرو کہ تم اس کو دوبارہ لاؤ گے میرے پاس. اور یہ دیکھیے حضرت یعقوب, دیکھیں نبی تھے نا, کہہ رہے سوائے یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ, کہ تمہارے ساتھ ہی کچھ پرابلم ہو جائے تو ایک الگ بات, لیکن یعنی اگر نیچرلی کوئی چیز ہو جائے, لیکن ویسے تم میرے پاس اس کو لے کر آؤ گے بھائی کو, جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ ہماری طرف سے ہم پوری کوشش کریں گے. تو کہہ رہے تمہاری طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے, سوائے یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ, کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو جب انہوں نے ان سے وعدہ کیا اپنے والد سے, اچھا اتنا ٹرسٹ ہے باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے اوپر, یعنی حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے اوپر اتنا ٹرسٹ کر رہے کہ اگر یہ مجھ سے وعدہ کریں گے تو مجھے میرا پورا کریں گے وعدہ. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان حالانکہ اس سے پہلے بھی ان کو نقصان پہنچا ہے, لیکن وہ دوبارہ ایک چانس دے رہے ہیں ان کو کہ چلو دیکھ لیتا ہوں. اور ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ بولے بس ایک دفعہ ہو گیا, اب آئندہ تو کبھی ہم اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے. کرنا پڑتا ہے بھروسہ, آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہتا. اچھا جب انہوں نے اس پکا وعدہ دے دیا تو کہا